قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پرانوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہر مسلمان یقین رکھتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ بلا تفریق ہر انسان کو اپنی لاتعداد نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہر انسان پر خالق کائنات جل جلالہ اپنی ان گنت نوازشات اور احسانات کی بارش فرماتا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین جل شانہ کی عطا کردہ ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی رب ذوالجلال کی ہی عطا کردہ ہیں۔ دنیا میں خالق کائنات جل جلالہ کا کسی کو نواز دینا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے سے راضی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے بلا تفریق اپنی نعمتیں فرما برداروں کے ساتھ ساتھ نافرمانوں کو بھی عطا کر رکھی ہیں، بلکہ جو مشرک اور کافر ہیں وہ بھی رب ذوالجلال کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو دنیا میں ملنے والی نعمتیں یہ نشانی اور علامت نہیں کہ جس کو یہ نعمتیں مل گئیں اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی اخروی نعمتوں کے واسطے اپنی دینی ترقی کا طلبگار رہے، اس کے دل میں اللہ کی بندگی کا احساس موجود ہو، وہ رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو۔ جس بندے کے دل میں رب ذوالجلال کی بندگی کا پاس لحاظ اور احساس نہیں ہے، جس بندے کو اپنی دینی ترقی کا کوئی شوق نہیں ہے، حقیقی اعتبار سے وہ بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ جب کسی بندے پر اپنا خصوصی کرم کرنا چاہتا ہے، اپنے بندے سے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اپنے اس بندے کو رب ذوالجلال دین میں ترقی کا شوق عطا فرماتا ہے۔
اس کی عبادت میں دلچسپی کو بڑھا دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کا باغی نہیں بنتا، وہ مقدور بر اطاعت الہی کا خواہش مند رہتا ہے، وہ اپنی زندگی کو رب ذوالجلال کی تابع داری کے ساتھ مزین اور روشن کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب رب ذوالجلال کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے، جہاں اس کے دل میں دین پر عمل کا شوق بڑھاتا ہے، وہیں رب ذوالجلال اپنے اس بندے کو موقع بھی عطا کرتا ہے، اور موقع کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اللہ اسے توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا ارشاد فرمائیے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اس کے اچھے ہوں۔ عرض کی گئی محبوب بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں، برے ہوں۔ لمبی عمر اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع ہے، اور اس موقع کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ایک مسلمان جب نیک اعمال کرتا ہے تو ان نیک اعمال کی وجہ سے وہ برے لوگوں میں سے نکل کر بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور گئے لوگوں سے نکل کر اللہ کے قریب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ناپسندیدہ گروہ سے نکل کر رب ذوالجلال کے پسندیدہ گروہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی اس توفیق کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے۔ لمبی عمر مل گئی تو جیسے عمر ملی اس نے بندگی کو بڑھا لیا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کو بڑھا لیا، اور جس کو عمر ملی لیکن اس نے اچھائی کی بجائے برائی کو بڑھایا، نیکی کی بجائے بدی میں اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، تو یہ شخص اللہ رب العالمین کے بدترین لوگوں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ تو گرامی قدر حاضرین کرام، خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے نیکی کا جذبہ ملنا، پھر اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے موقع ملنا، اور پھر موقع کے ساتھ ساتھ توفیق ملنا، یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمتوں، نوازشوں اور نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے ماہ ذوالحج کے پہلے عشرے کی صورت میں ہمیں اپنی نعمتوں کا ایک بہترین عظیم الشان موقع عطا فرمایا ہے۔ ماہ ذوالحج خالق کائنات جل جلالہ کے ہاں بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ اس مہینے میں حج کی صورت میں خالق کائنات جل جلالہ کے انبیاء کی یادگاریں وابستہ ہیں۔ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت قربانی اس مہینے میں ہے۔ کروڑوں مسلمان اللہ کی محبت میں اپنے قیمتی جانور قربان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ ذوالحج کا پہلا عشرہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا ایک موقع ہے۔ تو عزیز دوستو، ہم نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ ماہ ذوالحج کی آج 4 تاریخ ہے، اور چوتھا دن بھی 2/3 گزر چکا ہے۔ اب اس چوتھے دن کے چند گھنٹے باقی ہیں، چند گھنٹوں کے بعد 4 دن پورے ہو جائیں گے۔ پیچھے 1 ہفتے سے بھی کم ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ایک موقع ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہم نے اس موقع کو اپنے حق میں کیسے کرنا ہے،
اس حوالے سے چند گزارشات میں نے عرض کرنی ہے کہ عشرۂ ذوالحج کیسے گزاریں۔ یہ چند دن اللہ رب العالمین نے جو ایک موقع کی صورت میں ہمیں عطا کر دیے، ہم نے ان کو اپنے حق میں کیسے کرنا ہے، کیونکہ انسان کو موقع بار بار نہیں ملتا۔ بار بار انسان کو کامیابی کے لیے، اپنے خواب پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشوں کو تکمیل کی صورت میں دیکھنے کے لیے انسان کو بار بار موقع نہیں ملتا۔ تو جو بندہ اپنی دینی ترقی کا خواہش مند ہے، جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی بندگی کا جذبہ رکھتا ہے، جو اپنے رب سے حقیقی نعمتوں کا طلبگار ہے، اس بندے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ تو اس موقع کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، ضرور ملے گی۔ ہم آخرت میں اپنے رب کو اپنی ذات پر راضی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ضرور راضی ہوگا، لیکن کس طرح؟ جب ہم اس عشرہ کو اللہ رب العالمین کی نصیحت، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو گرامی قدر حاضرین، ہم نے یہ عشرہ کیسے گزارنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے اپنے آپ کو فرائض کا پابند بنانا ہے۔ جو ذمہ داریاں ہمارے رب نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صورت میں ہمارے اوپر لازم ٹھہرائی ہیں، ہم نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب فرائض کی بات ہو تو فرائض سے مراد فقط نماز نہیں ہے، فرائض سے مراد فقط نماز نہیں، نماز تو فرائض کا ایک حصہ ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں فرائض میں شامل ہیں۔ نماز کی پابندی، رزق حلال کی پابندی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی پابندی، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی، اپنے ہمسایوں کا لحاظ، اپنے محلے داروں کا لحاظ، اپنے بدن کی جو ذمہ داریاں رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر لازم کر رکھی ہیں، ان تمام کو ادا کرنا یہ فرائض کے اندر شامل ہے۔ تو ہم نے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس عشرہ کے اندر جو اللہ نے ہمارے ذمے چیزیں رکھ دی ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، وہ حقوق اللہ کی صورت میں ہو، حقوق العباد کی صورت میں ہو، ہم نے دونوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا قرب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ذرائع رکھے ہیں، ان ذرائع میں بہترین ذریعہ اللہ رب العالمین کی دی گئی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کی دی گئی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے جس ذریعے سے وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جس ذریعے سے اس کے دین کے اندر ترقی ہوتی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو قیامت کے دن کامیاب کر کے اللہ کی حقیقی نعمتوں کا حقدار بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرائض کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ فقط یہ نہیں کہا کہ میں توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، بلکہ ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس جملے کے اندر توبہ کی قبولیت کا جو سب سے اونچا مقام ہے اللہ نے اسے ذکر کیا۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ جب میرا بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر میری جناب کے اندر اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہے،
اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے، اپنے کیے پر مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس بندے کو اپنے محبوب بندوں کی فہرست کے اندر شامل کر لیتا ہوں۔ فقط معاف ہی نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو اپنے گناہوں پہ، اپنے ان کاموں پہ کہ جو اس کے لیے کرنا درست نہیں تھا، ان پہ جب پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے کو اپنی جناب میں خصوصی مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں جو گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک لوگوں کی سوچ ہے، لوگوں کے ہاں تصور ہے، اللہ کے ہاں اس بندے کے متعلق تصور کیا ہے؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اللہ کے ہاں اس بندے کا مقام کیا ہے، اللہ کے ہاں اس بندے کے متعلق حکم کیا ہے؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچی توبہ کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ ایک موقع ہمارے رب نے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا عطا کیا ہے اور توفیق بھی دی ہے۔ ہم عقل و شعور والے ہیں، اپنے معاملات کو جاننے والے ہیں، جو آج سے پہلے ہم کر چکے ہمیں وہ سب کچھ معلوم ہے۔ تو میرے بھائیوں آئیے اس موقع کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ اس موقع کو اپنے حق میں کرنے کے لیے اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے رب کی جناب میں کثرت کے ساتھ ہم دعائیں مانگیں، کثرت کے ساتھ اپنے رب کی جناب میں اپنے ہاتھ اٹھائیں، فقط اپنے گناہوں کی توبہ کے واسطے ہی نہیں، اپنے رب کے حضور خود کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھنے کے لیے دعا مانگیں، اپنے دل کی مضبوطی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، عبادات میں پختگی کے لیے اپنے رب سے دعا مانگیں، رزق حلال کی وسعت کے لیے اپنے رب سے دعا مانگیں، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اپنے رب سے دعا مانگیں، کثرت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ اور ہمارا رب یہ اعلان کرتا ہے کہ جس وقت میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا کرتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی واپس لوٹا دوں۔ وہ مانگے تو صحیح، بلکہ اللہ کی جناب سے ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرن حل من مسترزقن حل من مبتلن، اللہ ہر رات یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی آزمائش سے، امتحان سے نجات کا طلبگار، تو مجھ سے سوال کرے، میں اپنے بندے کی بخشش بھی کروں گا، اسے رزق بھی عطا کروں گا، جس مصیبت میں وہ پھنسا ہے اس مصیبت سے نکلنے کا اس کو راستہ بھی عطا فرماؤں گا۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ اور بالخصوص ماہ ذوالحج پہلا عشرہ اور یوم عرفہ، 9 ذوالحج کا دن، عزیز دوستو یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحج یوم عرفہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، محبوب فرماتے ہیں بہترین دعا وہ دعا ہے جو 9 ذوالحج یوم عرفہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ 9 ذوالحج یہاں پاکستان میں بدھ کا دن، مشرق وسطیٰ بالخصوص حرمین شریفین کے حوالے سے حج کی ادائیگی کے حوالے سے منگل کا دن خاص دن ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اس دن کی دعا بہترین دعا شمار ہوتی ہے۔ تو یہ موقع اللہ نے عطا کیا، ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے ایک دعا کا بھی ذکر کیا، اور سرکار فرماتے ہیں خیر ما قلت انا
والنبیون من قبلی۔ سرکار فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں سلیقہ بھی دوں، الفاظ بھی دوں، بتا دوں تمہیں کہ اس موقع کو تم نے کیسے اپنے حق میں کیش کرنا ہے، اپنے حق میں اس کو لے کر آنا ہے۔ بہترین الفاظ جو میں کہتا ہوں اور مجھ سے قبل جو انبیاء نے کہے، مجھ سمیت جملہ انبیاء کے یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آقا فرماتے ہیں یہ الفاظ جو میں نے کہے، جو مجھ سے قبل انبیاء نے کہے، اے میرے غلاموں تم بھی اپنی زبان سے ان الفاظ کو جاری کرو، اپنی دعاؤں کے اندر ان الفاظ کو شامل کرو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بادشاہی اسی کے واسطے، ہر قسم کی تعریف اسی کے واسطے، اور وہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ عزیز دوستو، اگر ہمیں یہ الفاظ عربی میں یاد نہیں ہوتے، چلیں ترجمہ صحیح، اردو نہ صحیح، پنجابی صحیح، ہم ان الفاظ کو ضرور بھی ضرور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس سے سچے دل سے توبہ کے طلبگار ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے، اپنے بندوں کی زبان سے نکلے الفاظ کو اپنی جناب کے اندر قبول کرتا ہے، اور پھر ہم اپنے نبی کی نصیحت کو مان کے 9 ذو الحج یوم عرفہ کو اپنے ہاتھ جب اٹھائیں گے تو خالق کائنات اپنے نبی کی نسبت سے ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ دوستان مکرم، چوتھے نمبر پہ عشرہ ذو الحج ممکن ہو تو ہم روزے کا اہتمام کریں۔ یوں تو کوئی بھی نفلی روزہ ہو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفلی روزہ رکھنے سے بندہ مومن اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقیں کھود دیتا ہے۔ بندہ مومن اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ہیں، اور ایک خندق وہ مشرق و مغرب جتنی چوڑی ہے، تو اتنی 3 خندقیں ہیں، یعنی بندہ مومن کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ماہ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کی جزا کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ اللہ کے ہاں 1 سال کے روزے کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ 1 سال کے روزے، ایک دن۔ اور خصوصی طور پہ جو 9 ذو الحج کا دن ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کے متعلق ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کی رحمت پر امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس ایک دن کے بدلے میں میرے اس غلام کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اتنا راضی ہوگا اپنے بندے پر، یعنی موقع بھی ملا، توفیق بھی ملی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ عزیز دوستو، 5ویں نمبر پر ماہ ذو الحج کے پہلے عشرہ میں ہم کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کریں، اپنی زبان کو فضول گوئی سے، بیہودہ گوئی، فحش کلامی، گالی گلوچ، یہ تو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، جرائم ہیں یہ۔ ہم فضول گوئی سے بھی اپنی زبان کو روک لیں، اور زبان کو روک کر کیا کریں؟ ہم اپنے رب کا ذکر اپنی زبان سے جاری کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی محبوب جنت چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، جنت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ اپنے ذکر کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچا کر کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کریں، اور خصوصی طور پہ ماہ ذو الحج جب شروع ہو جاتا ہے
تو ہمارے آقا نے نصیحت فرمائی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التحلیل والتکبیر والتحمید۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جب ماہ ذوالحج شروع ہو جائے تو پھر کثرت کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، کثرت کے ساتھ رب ذوالجلال کی بڑائی کبریائی کو بیان کرو، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو، سبحان ربی الاعلی کہو، سبحان ربی العظیم کہو، اور والتحمید فرمایا کثرت کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا کرو، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ماہ ذوالحج شروع ہو جائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو۔ اور پھر ایام تشریق بھی قریب ہیں، تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک 5 دن مسلسل ہر وہ نماز جو مسلمان مرد جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس پر واجب ہے، لازم ہے کہ کم از کم ایک بار وہ با آواز بلند تکبیر تشریق کو ادا کرے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بدھ کی فجر سے لے کر 28 جون یہ جو آ رہا ہے، بدھ کی فجر سے لے کر 2 جولائی بروز اتوار کی عصر تک 5 دن مسلسل ہر نماز کے بعد با جماعت جو ادا ہوگی ایک بار کم از کم پڑھنا واجب ہے بآواز بلند، اور 3 بار پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے بھی تیار کرنا ہے، یہ موقع اللہ عطا کر رہا ہے اور اس موقع کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ عزیز دوستو، یہ 5 باتیں ماہ ذوالحج کے پہلے عشرہ کے حوالے سے جو میں نے عرض کی ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ فرائض کی پابندی، دوسرے نمبر پہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش، تیسرے نمبر پہ اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا، چوتھے نمبر پہ روزے کا اہتمام کرنا، اور 5ویں نمبر پہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اور اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچانا۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو حرام اور ممنوع کاموں سے ضرور بچائیں۔ اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں جس لمحے میں نیک عمل کا اجر زیادہ ہے اس لمحے میں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے، اس لمحے میں اللہ کی نافرمانی پر نحوست بھی زیادہ ہے، اس لمحے میں اللہ رب العالمین کے خلاف جانے پر اللہ کی ناراضگی بھی زیادہ ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں خالق کائنات نیک اعمال پر اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دے رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی پر اللہ ناراض بھی زیادہ ہوگا، وبال بھی زیادہ ہوگا، نحوست بھی زیادہ ہوگی۔ اس واسطے اگر ہم اعمال صالحہ میں کثرت نہیں کر سکتے، اعمال صالحہ پر استقامت نہیں رکھ سکتے جو کہ ہمیں رکھنی چاہیے، تو کم از کم ہمیں حرام اور ممنوع کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے، خالق کائنات جل جلالہ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے جبکہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے، تو عزیز دوستو وقت بڑا مختصر تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں ان چیزوں کو مزید تفصیل کے ساتھ عرض کروں، لیکن اختصار کے پیش نظر یہ ایک فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ ہمیں اس فہرست کو اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو موقع ملا ہے ہمیں، اللہ اس پر ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ حقیقی نعمت وہی ہے جو آخرت میں ملنی ہے، اور آخرت کی نعمت اسی کے واسطے ہے جس بندے کے دل کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کا شوق موجود ہے،
اور اللہ راضی تب ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہمیں اپنی ذات کو راضی کرنے کے لیے یہ عشرہ ذوالحج کی صورت میں 10 دن عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔